ناظرین، ٹائٹینک اپنے دور کا سب سے بڑا اور سب سے لگژری جہاز تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن ٹائٹینک کو لے کے اس قدر کانفیڈنٹ تھی کہ وہ اسے دی ان سنکیبل شپ یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہتی تھی۔ تو آخر ایسی کیا وجہ تھی جس سے یہ ان سنکیبل شپ اپنے پہلے ہی سفر کے دوران کچھ ہی گھنٹوں میں ڈوب گئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اگر نہ کی جاتی تو شاید ٹائٹینک میں موجود لوگوں کی جان بچ جاتی۔ یہ بات ہے سال 1912 کی، جب دنیا کا سب سے لگژریسٹ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ یہ اس قدر عمدہ اور لگژری تھا کہ اس میں پیسنجرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے سب کچھ موجود تھا، جس میں سوئمنگ پولز، لائبریریز، سموکنگ روم، 2 گرینڈ سٹیئرکیس، جمنیزیم، لگژری ریسٹورنٹس، الیکٹرک ایلیویٹر، اسکواش کورٹ، میوزک کلبز اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سہولیات موجود تھیں۔ 10 اپریل 1912 کو RMS ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس گرینڈ لینئر کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ یہ سفر ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے شروع ہو کر 6500 کلومیٹر دور نیو یارک سٹی امریکہ میں اختتام پذیر ہونا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو تقریباً دوپہر 12 بجے RMS ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے روانہ ہوتا ہے۔ اس جہاز کو 62 سالہ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کنٹرول کر رہے تھے۔ کیپٹن نے سفر کے آغاز سے ہی جہاز کی سپیڈ کافی زیادہ رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ ناظرین، سفر کے آغاز کی کچھ دیر میں ہی ٹائٹینک کو اپنی پہلی آئس وارننگ مل جاتی ہے۔ ٹائٹینک کو وارننگ دی جاتی ہے کہ سمندر کے پانی میں برف کے بڑے بڑے ٹیلے موجود ہیں، مگر کیپٹن ایڈورڈ سمتھ ان وارننگز کو اگنور کر کے جہاز کی سپیڈ کو کم کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ جہاز کی سپیڈ 21.5 ناٹس تھی، جو تقریباً 40 کلومیٹر پر آور بنتی ہے۔ 14 اپریل 1912 ناظرین، یہ وہ دن ہے جب ٹائٹینک کو 7 اور آئس وارننگز ملتی ہیں، مگر وائٹ سٹار لائن کمپنی کے پریشر کی وجہ سے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ جہاز کی رفتار کم نہیں کرتے۔ کمپنی ٹائٹینک کو سب سے بڑا اور لگژریسٹ ہونے کے ساتھ سب سے تیز رفتار جہاز بھی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو چاند نہ نکلنے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے، جس وجہ سے دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ناظرین، جہاز کے فرنٹ پہ کافی ہائٹ میں ایک کروز نیسٹ ہوتا ہے، جہاں 1 یا 2 لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں جہاز کے آگے کوئی شپ یا ٹریفک وغیرہ تو نہیں۔ فریڈرک فلیٹ اس رات کروز نیسٹ میں موجود تھے۔ تقریباً 11:39 کے پاس اس نے دیکھا کہ جہاز ایک بڑے سے آئس برگ سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ فوراً سے گھنٹی بجا کر آفیسرز کو وارننگ دیتے ہیں۔ کیپٹن ولیم اس وارننگ کو سن کر فوراً انجن روم کو جہاز کو لیفٹ میں موڑنے کا کہتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی انجن روم آفیسر جلدی سے جہاز کو لیفٹ کی بجائے رائٹ میں موڑ دیتے ہیں، اور یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری بڑی غلطی۔ جب تک آفیسر کو اپنی غلطی ریئلائز ہوتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تقریباً 11:40 کے پاس جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آئس اتنے بڑے میٹل کو آخر کیسے ڈیمیج کر سکتی ہے؟ ناظرین، ٹائٹینک جس آئس برگ سے ٹکرایا تھا وہ سائز میں تقریباً 200 بائی 400 فیٹس اور وزن میں تقریباً 15 لاکھ ٹنز کا تھا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ آئس برگ اتنا ہی بڑا تھا جتنا ایک فٹ بال فیلڈ۔ ٹائٹینک تقریباً 10 سیکنڈ تک اس آئس برگ کے ساتھ کولیجن میں رہتا ہے، جس سے ٹائٹینک کی بو بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ٹائٹینک کو 2 طرح سے ہائیلی سیکیور رکھا گیا تھا، جس سے ٹائٹینک کا ڈوبنا ناممکن تھا۔ نمبر 1، ٹائٹینک کا نچلا حصہ ڈبل باٹم ہل سے بنا ہوا تھا۔ ناظرین، ہل جہاز کا مین پارٹ ہوتا ہے جس پہ جہاز کی باقی ساری باڈی کھڑی ہوتی ہے۔ چونکہ ٹائٹینک ڈبل باٹم ہل سے بنا تھا تو اگر ایک ہل ٹوٹ بھی جاتی تو ٹائٹینک بغیر کسی خطرے کے تیرتا رہتا، مگر آئس برگ جہاز کی رائٹ سائڈ پہ ٹکرایا تھا جہاں صرف سنگل لیئر استعمال کی گئی تھی، تو یہ ڈبل باٹم ہل تو کسی کام کی نہیں تھی۔ ناظرین، یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری سب سے بڑی غلطی۔ اور نمبر 2، جہاز کی ہل کو 16 الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ اگر ان میں سے 4 حصے پانی سے بھر بھی جاتے تو پھر بھی ٹائٹینک بغیر کسی خطرے کے آگے بڑھتا رہتا، مگر پانی جہاز کے 6 حصوں میں بھر چکا تھا،
جس کا مطلب تھا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب کیپٹن سمتھ اور ٹائٹینک کی آرکیٹیکچر ٹیم نے یہ ریئلائز کیا کہ اب جہاز کو ڈوبنے سے نہیں بچایا جا سکتا تو ان نے فوراً جہاز کو ایویکویٹ کرنے کا آرڈر دیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے پہلی لائف بوٹ پانی میں اتاری گئی اور بچوں اور عورتوں کو پریفر کرتے ہوئے پہلے بٹھانا شروع کیا گیا۔ دوسری سائڈ پہ سینئر ریڈیو آپریٹر جیک فلپس لگاتار سگنل بھیجتے ہیں کہ شاید کوئی جہاز سن لے اور مدد کے لیے آ جائے۔ تقریباً 20 منٹ بعد رات کے 12:20 پر RMS کارپیتھیا جو ٹائٹینک کے پاس ہی تھا وہ سگنلز کو کیچ کرتا ہے۔ ٹائٹینک کے آپریٹر سے بات کرنے کے بعد وہ ٹائٹینک کی مدد کو چلتا ہے۔ ناظرین، یہ جہاز پاس تو تھا مگر پھر بھی ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر دور۔ اگر یہ اپنی ٹاپ سپیڈ پر بھی ٹائٹینک کی طرف بڑھتا تو اسے پہنچنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگ جاتے اور تب تک شاید بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی۔ ناظرین، ایک سیفٹی بوٹ میں تقریباً 65 لوگوں کی جگہ تھی، لیکن جب پہلی لائف بوٹ اتاری گئی تو صرف 28 لوگ لائف بوٹ میں بیٹھے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ ٹائٹینک تو انسنکیبل ہے، یہ تو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائٹینک پانی سے بھرتا گیا تو لوگوں میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور سب لائف بوٹس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جہاز میں تقریباً 20 لائف بوٹس تھیں جن میں تقریباً 1200 لوگ آ سکتے تھے، مگر شپ میں لوگوں کی تعداد تقریباً 2200 کے آس پاس تھی، جس وجہ سے لائف بوٹس کم پڑ گئیں اور یہی تھی ٹائٹینک کی چوتھی سب سے بڑی غلطی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 1500 لوگ ٹائٹینک میں بآسانی سفر کر سکتے تھے، مگر ہر جانب ٹائٹینک کے چرچے سن کر کچھ لوگ بغیر ٹکٹ خریدے ہی اللیگل طریقے سے جہاز میں داخل ہو گئے تھے، جس وجہ سے جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تو تھی ٹائٹینک کی مینوفیکچرنگ اور عملے کی غلطیاں، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس رات ایک اور جہاز ٹائٹینک سے صرف 37 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ جو ٹائٹینک کی مدد کو آتا تو شاید پیسنجرز کی جان بچ جاتی۔ یہ جہاز SS کیلیفورنیا تھا جو اس رات ٹائٹینک سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریئلائز کیا کہ پانی میں بہت زیادہ آئس برگز ہیں، جس وجہ سے رات کو سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ SS کیلیفورنیا کی ریڈیو آپریٹر ٹیم نے بار بار ٹائٹینک کو سگنل بھیجے، مگر بدقسمتی سے ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ پیسنجرز کو سرو کرنے میں مصروف تھا، جس وجہ سے ان سگنلز کو کوئی نہیں سن سکا۔ SS کیلیفورنیا کے کیپٹن نے جہاز کو بند کر کے ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے ریڈیو بھی بند کر دیے تھے، جس وجہ سے یہ اس رات ٹائٹینک کے سگنلز کو کیچ نہیں کر سکے۔ صبح کے وقت جب SS کیلیفورنیا نے اپنے ریڈیو آپریٹرز آن کیے تو انہیں ٹائٹینک کے سگنلز ملے، مگر جب SS کیلیفورنیا وہاں پہنچا تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہاں صرف جہاز کا تیرتا ہوا ملبہ اور پیسنجرز کی لاشیں تھیں اور ٹائٹینک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ٹائٹینک اور اسے بنانے والی کمپنی کا غرور پانی میں ڈوب چکا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انسائٹیفائی اسفیئر سے۔